اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید قربان کے شب و روز کے اعمال۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے اجداد امام علی علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی کہ امام علی علیہ السلام 4 شبوں میں شب بیداری کرنا پسند فرماتے تھے۔ ماہ رجب کی پہلی شب، ماہ شعبان کی 15ویں شب، عید فطر کی شب اور عید قربان کی شب۔ اور یہاں شب بیداری سے مراد عبادات میں مشغول رہنا ہے۔ اسی طرح عید کے دن اور رات میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت بھی مستحب ہے۔ عید قربان کے دن کے اعمال۔ عید قربان کا دن ایک بافضیلت دن ہے جس میں مختلف اعمال نقل ہوئے ہیں۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ کے بقول اس دن غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ نماز عید، یہ نماز امام معصوم علیہ السلام کے زمانے میں واجب ہے، لیکن امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی غیبت کے دوران مشہور شیعہ فقہا کے فتوے کے مطابق مستحب مؤکد ہے، خواہ یہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے یا فرادہ ادا کی جائے۔ نماز عید سے پہلے اور بعد میں معصور دعاؤں کا پڑھنا مستحب ہے، جن میں سب سے بہترین دعا صحیفہ سجادیہ کی 48ویں دعا ہے، جو ان جملوں سے شروع ہوتی ہے: اللہم ھذا یوم مبارک۔ اسی طرح اسی کتاب کی 46ویں دعا کا پڑھنا بھی مستحب ہے۔ دعائے ندبہ کا اس دن اور دوسرے آیات میں بھی پڑھنا مستحب قرار دیا گیا ہے۔ سب سے مہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم عید قربان کیوں مناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پر مامور ہوئے، اور عید قربان کے دن آپ نے خدا کے حکم کے بجا آوری کی خاطر اسماعیل علیہ السلام کو سرزمین منا پر لے کے گئے۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام کو منا کے میدان میں جب لے کے پہنچے تو جمرہ اول کے مقام پر شیطان ان کے سامنے ظاہر ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 پتھر مار کر اسے بھگایا۔ یعنی اس مسئلے سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اگر انسان کوئی بھی کار خیر یا پروردگار عالم کی راہ میں کوئی فعل انجام دینے جاتا ہے تو شیطان ورغلانے ضرور آتا ہے، لیکن اگر کبھی ایسے مقام پر شیطان ورغلانے کی کوشش کرے تو سنت ابراہیم کے مطابق اسے پتھر مار کے بھگانا چاہیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ فعل جمرہ دوم اور سوم کے مقام پر بھی عمل انجام دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل حج کے اعمال میں شامل ہوا، اور آج ہر حاجی پر واجب ہے کہ حج کے دوران اس عمل کی پیروی کرتے ہوئے شیطان کو کنکریاں مارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے منا میں پہنچے اور اپنے لخت جگر کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کا مصمم ارادہ کیا، اور قربانی کرتے وقت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی کو زمین پر رکھا اور تیز چاقو کے ذریعے اسماعیل علیہ السلام کا گلا کاٹنے کے لیے ان کی گردن پر چھری پھیری، لیکن چھری نے گردن کو نہیں کاٹی۔ جب خدا نے باپ بیٹے کے اخلاص کو دیکھا تو ان کی قربانی کو قبول کیا، اور جبریل کے ساتھ ایک دمبے کو اسماعیل علیہ السلام کے بدلے قربانی کے لیے بھیجا۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حیوان کی، اس دمبے کی قربانی خدا کی راہ میں پیش کی۔ یہاں سے قربانی کی سنت مرسوم ہوئی، اور آج قربانی کرنا حج کے واجب ارکان میں سے ہے، اور دنیا بھر میں مسلمان اپنی بساط کے مطابق اسی سنت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور یوں ہر سال اس دن ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں
حیوانات ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔